السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ ماہ مبارک میں آپ حضرات نے ہمارے پیج سے لائیو پروگرام تاجدار صداقت، منبع جود و سخا، پیکر شرم و حیا، محسن اسلام، مسلم اول، خطیب اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے الحمدللہ 10 روزہ پروگرام ہمارے اسی پیج مفتی آصف اقبال رضوی سے لائیو ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ان جو 10 روزہ پروگرام تھے، لوگوں نے ان کو دیکھا اور بہت اچھے تاثرات دیے اور ایک معلومات سے ایک بھرا ہوا خزانہ قرار دیا۔ وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے تھوڑا سا کتابوں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک یہ بڑا خوبصورت پروگرام تھا۔ تو بڑے دوستوں نے اصرار کیا کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے اور یہ معلومات عامہ اور خاص لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور خاص کر خلفائے راشدین کے حوالے سے ان کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو میں پہلے تو آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ پورے ملک نہیں بلکہ بیرون ملک سے مجھے بہت سی کالیں آئیں اور لوگوں نے اس پروگرام کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور مجھے اس پر مبارکباد بھی بڑے حضرات نے پیش کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مہمانان گرامی تشریف لائے علماء کرام، یہ ان کی محنت ہے اور آپ حضرات کی محبت کا نتیجہ ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اسی طرح دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور جن حضرات کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کا فیض عطا فرماتا رہے۔ تو میں اپنے ان محسنین علماء کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سنا، عوام اہل سنت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آگے اس کو سن کر شیئر کیا۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اب جو ہے حضرت ابوبکر پاک کا ذکر تو ہم نے سن لیا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کے جو چچزاد بھائی بھی ہیں اور خلیفہ چہارم بھی ہیں، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا، شیر خدا، اور ہم سنیوں کے تو پیر ہیں وہ، تو میرا یہ ذہن تھا کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی اپنی نیاز مندی پیش کروں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ 4 روزہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور جس میں ہمارے جو مہمان خاص ہیں آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم مذہبی ثقالت اور سفیر تصوف، اور جن کا ایک عوام الناس میں بھی اور علماء کرام میں بھی اور مشائخ عظام میں بھی ایک بڑا نام ہے، اور الحمدللہ ہر حوالے سے گفتگو کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور PhD ہیں ماشاءاللہ تصوف میں۔ تو میری مراد حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ پیر محمد ارشد شاہ نقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اسی طرح امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں ہماری گفتگو کو سن کے ہی آگے شیئر بھی فرمائیں گے تاکہ دوستوں تک یہ مزید گفتگو پہنچے، اور ساتھ میں قبلہ پیر صاحب سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ہمیں اپنی محبتوں سے ہمارے ناظرین کرام کو نوازتے رہیں گے۔ تو حضور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ تو اس حوالے سے حضور، چونکہ حضرت علی پاک کی ذات مقدسہ تو وہ ہے نا حضور کہ قرآن پاک میں جن کی شان مبارکہ میں سب سے زیادہ آیات صحابہ کرام میں سے آئی ہیں تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور فضیلت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ حضرت علی پاک کی شان مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ حب علی کہ کیا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ہم حضرت علی پاک سے محبت کریں؟
یعنی حب علی قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں، محب حضرت علی کے نعرے لگاتے ہیں، تو کیا حضرت علی پاک سے محبت کرنا کہیں قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے پھر مدعو فرمایا، اور اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت بھی ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسلک اہل سنت کے طور امتیاز کو برقرار رکھا، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام بھی کروائے، اور اب حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پروگرام کروایا ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کا حسن ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، صحابہ کا ذکر ہے ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہے تو ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، اور حضرت علی پاک تو بیک پر صحابہ میں بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ جی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حب علی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر قبلہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، یہاں اللہ نے ود لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ایک ہوتی ہے حب، ایک حب اور ایک ود۔ ایک ود، جی، جیسے الا المودۃ فی القربہ، یہ مودت سے ود۔ جی جی، ٹھیک۔ تو حب کا معنی ہوتا ہے میلان القلب، دل کا میلان، میں ان کی طرف مائل ہونا، رغبت پکڑنا، جی، متوجہ ہونا۔ اور ود کا معنی ہوتا ہے سیلان القلب، سبحان اللہ، یعنی محبت کا بند ہی ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کا شان نزول ہی یہی بیان کیا ہے کہ یہ آیت ہی حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس کو طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر بھی نقل فرمایا ہے، اور تفسیر مظہری کے اندر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے باحوالہ یہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ حضرت مولا علی کی شان ہے، اللہ اکبر، یہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سیلاب ہوتا ہے، بند لگا دیا جاتا ہے، جیسے بند ٹوٹتا ہے سارا سیلاب پورے علاقوں کو، شہروں کو گھیر لیتا ہے۔ تو حضرت علی کی محبت مومنین کے دلوں میں ایسے ہے کہ سمندر مومنین کے قلوب حضرت علی کی محبت میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ قیامت تک اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نجبا جو کاملین ہیں، جی جی، ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، لیکن جو اصل جو ورود ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ہے، جو نزول ہے آپ کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا ایک بند ہم نے کھول دیا ہے لوگوں کے دلوں میں، الحمدللہ۔ اور مومن ٹوٹ کر جو ہے محبت کرتے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیت سے ہی واضح ہو گیا کہ مولا علی پاک کی محبت اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ورود تو ان کے لیے ہے، نزول، شان نزول، لیکن قیامت تک کے لیے آمد الناس کے جو اولیاء ہوں گے ان کا پر بھی اطلاق ہوگا اس کا۔ کیسے ہوگا؟ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، چلیں وقت چونکہ ہمارے پاس مختصر ہے اور میں نے آج آپ کو اس سے بہت سارے سوالات بھی کرنے ہیں، جی، تو چونکہ پھر مولا علی پاک کی شان تو سبحان اللہ، تو یہ قرآن پاک سے تو ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کوئی مولا علی پاک کی محبت یا آپ کی کافی احادیث مبارکہ ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جس طرح
اس آیت کے شان نزول کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اسی طرح اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ایسے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا علیو، اے علی پاک، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا کے بھی سردار ہیں اور آخرت کے بھی سردار ہیں۔ وہ حبیبوں کا حبیبی، اللہ جو آپ کا حبیب ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وہ حبیبی حبیب اللہ، اللہ اکبر، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے یعنی میرا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عدو کا عدوی، جی، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، وہ عدوی عدو اللہ، اللہ اکبر، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور فرمایا والویل لمن ابغض کا بعدی، سبحان اللہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو میرے بعد اے علی آپ سے بغض رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو آپ کا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، جو آپ سے محبت رکھے مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ من احبنی کان معی فی الجنہ، سبحان اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو گویا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میرے آقا کی محبت ہے، اور در حقیقت جو جنتی ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مولا علی پاک کی محبت، سرکار سے محبت، اور سرکار سے محبت جنت کا پروانہ ہے۔ جی، جنت کا پروانہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا قرآن پاک کی جتنا تفاسیر ہے نا، جی، عربی میں ہے یا اردو میں ہے، یہ حدیث پاک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کے تحت لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک ایک تفسیر کا نام نہ لیں، جتنی تفاسیر ہیں سب میں ہے تقریباً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ زمین پر کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، تو سب سے پہلے جبریل امی کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، سبحان اللہ، اے جبریل میں زمین پر فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی محبت کر۔ بہت خوب۔ تو قبلہ یہاں ایک بات ہے سوچنے کی جی، کہ اللہ فرماتا ہے اے جبریل، میں مثال دے رہا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں سبحان تو تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو محبت کر۔ تو پتہ چلا اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور پھر اس کا اعلان اور اظہار کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، اور حضرت مولا کائنات ولیوں کے سردار ہیں۔ تو جب تک مولا علی پاک مہر نہ لگائیں کوئی ولی نہیں بنتا۔ اچھا، ماشاء اس سے جناب والا اگلی بات، جی، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج کی طرف صرف پابندی کریں، توجہ رکھیں، جی، یہ اللہ کے پیاروں سے محبت کا کیا فائدہ ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ جی، کون کہتا ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہیں، سبحان اللہ، ارکان اسلام ہیں، سبحان اللہ، عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، لیکن جبریل امی کے اندر کیا کمی تھی کہ اللہ اپنے پیاروں کی محبت کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، جو سید الملائکہ ہیں، جو سید امام الملائکہ ہیں۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ فرماتا ہے جبریل جتنے میرے فرشتے ہیں ان کو بتا دے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے اور فرمایا انی احب فلانا فاحبہ، سبحان اللہ، میں فلاں بندے سے زمین پر محبت کرتا ہوں، مجھے بھی حکم دیا ہے، سارے فرشتوں کو حکم ہے، اور پھر ان کی محبت کو زمین پر پھیلا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہاں مفسرین نے فرمایا یہاں سیجعل لهم الرحمن ودا ہے، یہاں اللہ نہیں ہے، رحمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہوتا تو ہر دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت ہوتی، رحمان لگا کے یہ بتایا کہ جو اس کے پیارے دل ہیں، سبحان اللہ کے پسندیدہ دل ہیں، ان دلوں میں اللہ ان کی محبت کو بٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی ہر ایک کے دل میں محبت علی سما ہی نہیں سکتی، سما ہی نہیں سکتی، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اسی کے دل میں مولا علی پاک کی محبت آئے گی، ان کی محبت آئے گی۔ اچھا، اس سے قبلہ اگلی بات یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے خلاف بڑے لٹریچر، بڑے جناب والا پمفلیٹ چھپے۔ اب وہ تحریکیں جو تھیں وہ بغض ولی کی تحریکیں تھیں، نادان یہ بھول گئے کہ جو بغض ولی کی تحریک ہے وہ فرشی ہے، اور محبت ولی اور محبت علی کی جو تحریک ہے وہ عرشی ہے، وہ عرشی ہے، سبحان اللہ، وہ عرشی ہے۔ ماشاء اللہ۔
اچھا، اس سے اگلی بات جو ہے میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے. جی جی. ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، جی. ایک ہوتا ہے امر تصریحی. سبحان اللہ. امر ترغیبی جو ہے اس میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا، لیکن ترغیب کا مضمون یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جو شیخ ہیں یا مشائخ ہیں کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، جی. یہ امر ترغیبی ہے، ترغیب کا مضمون ہے. جی جی. اچھا، یہ بھی ہو کہ وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آپ نے بھی پڑھنا ہے. اب یہ امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریحی بھی ہے. سبحان اللہ. تو قبلہ اگر پوری شریعت کا آپ مطالعہ کریں، جی. امر ترغیبی اور امر تصریحی جی. یا تو آپ کو آیت درود میں ملے گا سبحان یا محبت ولی میں ملے گا. سبحان اللہ. آپ ترتیب دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والے بھی. اللہ بھی ولیوں سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کے دل میں بھی محبت بٹھا دی جاتی ہے. یہ امر ترغیبی اور امر تصریح یا آپ کو آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا یا محبت علی میں ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی ہی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. اور آپ نے تو ماشاءاللہ جو ولیوں کی شان میں حدیث مبارکہ ہے اس سے، وہ تو ولیوں کی شان تو سبحان اللہ، لیکن آپ امام الاولیاء ہیں. ولی غوث قطب ابدال اوتاد تابع بھی مل جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عام اس شخص صحابی کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، آپ پر ایمان لائے. تو یہ تو حضرت علی پاک تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدہ کائنات کے سرتاج ہیں، حسنین کریمین کے بابا جانی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں اور امام الاولیاء بھی ہیں. امام الاولیاء. حضور بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا جتنے صحابہ ہیں سب کی محبت ہے، جتنے اولیاء ہیں سب کی محبت ہے، کیونکہ مخصوص اس وقت حضرت مولا کائنات کا پروگرام ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہم ہائی لائٹ ان کو کریں، لیکن باقیوں کو بھی جدا نہیں سمجھ رہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اور یہی عقیدہ اہل سنت، یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے اور حسن بھی ہے اور تورا امتیاز بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں ناظرین کرام بڑا ایک دلچسپ سوال میرے ذہن میں ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے. قبلہ حضور یہ فرمائیں کہ بعض لوگ تو پھر مولا علی پاک کی محبت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بقیہ صحابہ کرام اور میں یوں کہہ دوں کہ بعض تو انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی حضرت علی پاک کو آگے لے جاتے ہیں. یعنی محبت علی میں وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا تو علی پاک سے محبت کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، ہم ہی ہیں بس وہ اور نعرے لگائیں گے. تو دوسرے وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر حضرت علی پاک کا نام آ جائے اور آپ کا جیسے نعرہ لگ جائے، نعرہ حیدری لگ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے عام لوگ ہیں، اسکول و کالج کے جو نوجوان پڑھے لکھے، جو سوشل ورکنگ کا دور ہے، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، تو ان کو کدھر کیا کرنا چاہیے؟ اب عدل کیا ہے کہ ہم کہاں جا کے بریک لگائیں کہ ہم راہ راستے نہ ہٹیں؟ اصل میں قبلہ مفتی صاحب عدل یہ ہے، جی، یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے خود فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث پاک بھی ہے، مشکات المصابی کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے. فرماتے ایک دن جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے علی، جی، تیری ایک بات کی مماثلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے. سبحان اللہ. ان سے دو گروہ جڑے تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ. یہود بغض رکھتے تھے، انہوں نے ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بہتان لگایا، اور نصارہ جو تھے انہوں نے اتنا محبت کی کہ الوہیت کے برابر کر دیا، اللہ کا بیٹا کہنے لگے، خدا کے برابر کر دیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، تیری وجہ سے دو گروہ جو ہیں جہنم میں جائیں گے. اچھا. ایک گروہ وہ ہے جو تیری محبت کو اتنا بڑھائے گا کہ مجھ سے اور خدا سے بھی بڑھا دے گا اور یا برابر شان الوہیت کے برابر سمجھے گا. اللہ اکبر. اور ایک گروہ وہ ہے جو تجھ سے بغض رکھے گا. جی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے فرمایا ہے. مسند احمد اور مشکات المصابی کی حدیث میں نے عرض کر دی. تو گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اہل سنت کا مزاج بتایا ہے. اللہ اکبر. کہ نہ آپ نے محبت میں اتنا بڑھنا ہے کہ سرکار سے بڑھا دیں یا اللہ کے برابر کر دے، یا بالکل بغض نہیں رکھنا. جو عدل ہے، جو آپ کی عظمت اور شان ہے، اس کے مطابق آپ سے محبت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. یہ تو آپ نے خود، اور یہ مزاج اہل سنت کا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ ہر درجے کے مطابق ہر صحابی کو درجہ بدرجہ ان سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. صحیح. یعنی یہ جو ہمارے بزرگوں کا قائد و نظریات ہیں، جیسے حضور داتا صاحب ہیں، حضور بابا فرید پاک ہیں، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا حضور غوث پاک ہیں، جی،
تو یہ تو وہی ہے جو ترتیب حضرت ابوبکر پاک، پھر حضرت عمر پاک، پھر حضرت عثمان پاک، پھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی مولا علی پاک کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہے. جی، لیکن جو ترتیب ہے اس کے مطابق، جو عدل ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس کے مطابق محبت کرنی چاہیے. یعنی جو قرآن و سنت سے مولا علی پاک کی شان بیان ہوئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. نہ ہم ان کو حد سے بڑھائیں گے اور نہ بغض رکھیں گے، نہ ہاتھ ان کی شان سے کٹائیں گے. ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے مدلل جواب عطا فرمایا. تو اچھا، یہ ایک اور سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہر صحابی ہی محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر صحابی، غیر صحابی، تابعی، کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا. جیسے حدیث بخاری ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فدا کبھی ومی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں جب تک میں اس کے والدین، عز و قربا، مال، بیوی، بچے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کا. تو مولا علی پاک کا چونکہ ذکر ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں یہ کوئی ایسی حدیث مبارکہ جس میں مولا علی پاک حضور سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کا ادب جو ہے، یعنی مولا علی پاک کا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے آپ کا محبت کرنا اور آپ کا حضور علیہ السلام کا ادب کرنا، اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. جی، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں، کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا. خدا کی قسم، ہم جانے جانا سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اور اپنے و اولادنا و ابائنا، اپنے ابا و اجداد سے اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے مثال دی کتنی محبت کرتے ہیں. فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا. فرمایا جس طرح بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے تو ٹھنڈے پانی سے محبت کرتے ہیں نا، ہم اس سے بھی زیادہ جانے جانا سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، پھر پوری حدیث بیان نہیں کرتا، اشارہ دوں گا کہ جو سورج کو لوٹانے والی حدیث پاک ہے، بالکل ہے، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کام بھیجا. آپ لیٹ ہو گئے. جب آئے تو عصر کی نماز ہو چکی تھی. بالکل. اب حضرت مولا کائنات کی گود مبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مقدسہ رکھ کے آرام فرمانے لگ گئے. اب یہ ادب ہے. اچھا، یہاں ایک بات ہے قبلہ، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری زہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتے ہیں، تو آپ تو نیند کی اس کیفیت میں نہیں تھے، گویا اپنے شاگرد خاص اور جن کے بارے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ، دیکھ رہے تھے کہ جو میں نے ادب سکھایا ہے یہ جانے جانا کے آرام کا کتنا خیال کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سجدے گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں گر قضا ہوں کب ادا ہوں. اللہ. تو وہ جانے جانا کے چہرہ منورہ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہاں یہ بھی ہے کہ مولا کائنات کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ مختار نبی ہے. سبحان اللہ. نماز کی فکر نہیں ہے، یار کی فکر ہے. اللہ اکبر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ کو دیکھیں. اور پھر جب آپ اٹھے آپ نے پہلا سوال کیا، اے علی پاک نماز پر ادا کی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکا. تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم ان علی. سبحان اللہ. اے اللہ یہ علی ہے. اب اللہ تو جانتا ہی حضرت علی ہے. کان فی طاعتک و طاعت رسول. سبحان اللہ. یہ اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کے لیے سورج لوٹا دے. سبحان اللہ. اگر انہوں نے اتنا ادب اور اتنا پیار کا مظاہرہ کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو لوٹایا اور حضرت علی کی نماز مکمل کرائی. اچھا، ایسے اگلی بات قبلہ یہ ہے کہ جب 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت معاہدہ لکھنے والے حضرت مولا کائنات تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جو مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ تو یہی ہے محمد رسول اللہ کے لفظ سے، الفاظ سے، تو یہ چینج کر لیں، محمد بن عبداللہ لکھیں. تو میرے آقا علیہ السلام اگر حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہی سمجھتے ہیں تو پھر لڑائی کیا، مسئلہ تو یہی ہے نا. تو لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضرت مولا کائنات نے جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اس کو تبدیل فرما دو، تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہم سب پر احسان کیا. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رسول لکھ دیتا ہے پھر مٹاتا نہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے مٹا دیا.
میں اس حدیث پر بڑا غور کرتا ہوں تو مجھ پر ایک قبلہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ایک خاندان ایسا بھی ہے جہاں رسول کا لفظ دیکھتا ہے مٹاتا ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ لکھا ہوا تو اس کو مٹاتا ہے۔ اگر اس وقت حضرت علی پاک مٹا دیتے تو لوگ کہتے چونکہ حضرت علی نے مٹایا ہے تو حضرت علی پاک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے جن ہاتھوں سے رسول لکھا جائے پھر لفظ رسول کو مٹایا نہ جائے، یہ حضرت علی پاک کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ تو جو مولا کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو قبلہ وہ میرے آقا کے جسم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، احسنت احسنت، بہت خوب، بڑی خوبصورت حضور آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس پر بھی، اللہ پاک آپ کو ذائقہ دے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اپنے اپنی آئی ڈی سے اس کو شیئر بھی فرمائیں تاکہ دوسروں لوگوں تک ہمارا یہ خوبصورت پروگرام پہنچے، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہ 4 روزہ ہمارا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج سے اب لائیو دیکھ رہے ہیں، مفتی یاسر اقبال رضوی کے یوٹیوب چینل سے بھی آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے بھی جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور جو پیج ہے اس پر بھی آپ کو وہ پروگرام اویلیبل ہوگا، انشاءاللہ آپ وہاں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب، تو آپ وہاں بھی یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ 4 روزہ پروگرام مولا علی پاک کی پاک بارگاہ میں ہم نیاز مندی کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان شریف میں بھی آپ کے حوالے سے ہم خوبصورت پروگرام مزید آگے اس کو سلسلے کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ بھی یہ 4 روزہ پروگرام ہی ہے۔ تو جی میں وہ سوال جو عرض کرنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بالخصوص خلفاء راشدین کے کچھ خصوصیات ہیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق تو سارے ہی ہیں لیکن صداقت کا تاج آپ کے سر پر ہے، اور اسی طریقے سے سارے صحابہ کرام عادل ہیں لیکن عدالت کے لیے ہم حضرت عمر پاک کو لے آتے ہیں، اور یعنی وہ اس میں ان کو اللہ پاک نے ایک زیادہ شان عطا فرمائی۔ بالکل اسی طرح حضرت عثمان غنی پاک جو ہیں وہ سخاوت کے حوالے سے ہیں، تو مولا علی پاک شجاعت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا ناظرین کرام کو شجاعت کے حوالے سے کچھ مطلب آپ ارشاد فرمائیں، مولا علی پاک کی شجاعت کچھ بیان ہو جائے۔ جی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، جب میدان جنگ میں کوئی دشمن آپ کے سامنے آیا بچ کے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، دو مواقع ایسے ہیں کہ آپ نے خود ہی ان کو چھوڑ دیا۔ ایک موقع یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت قریش کا ایک سردار تھا جس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا، غزوہ احد میں، جی غزوہ احد میں جب جنگ شروع ہوئی نا تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے نا، اس نے پیٹھ دکھا کے نا پیٹھ کو ننگا کر لیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ چونکہ حیا کا پیکر ہیں، لحاظ کا پیکر ہیں، آپ فرماتے مجھے اس سے شرم محسوس ہوئی، میں نے اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ایک تو اس کو چھوڑا آپ نے جی، اور دوسرا ایک میدان کے اندر جنگ کے اندر آپ ایک کافر کے اوپر بیٹھ گئے، مشرک کے اوپر بیٹھ گئے سینے کے اوپر، تو اس نے تھوک پھینک دیا آپ کے چہرے پر، اللہ اکبر، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جی، فرمایا کہ اگر میں تجھے اس وقت قتل کرتا نا تو میری ذاتی ناراضگی شامل ہو جاتی، چونکہ ہمیں ہمارے آقا نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پڑھایا ہے، تو ہمارا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، لہٰذا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اب تو دوبارہ مجھ پہ وار کر، اگر میں پہلے تجھے قتل کرتا تو اس وقت میری ذاتی جو ہے رنجش شامل ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اور وہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح جب جنگ تبوک ہوئی تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی مدینہ کے بچوں اور عورتوں پر لگائی جا رہی ہے تاکہ مدینہ کی حفاظت پر آپ کو مامور کیا جا رہا ہے۔ آپ مدینہ کی رکھوالی کے لیے اتنا بڑا شجاع اور بہادر آدمی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مدینہ میں ڈیوٹی کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں اور مدینہ شریف کی حفاظت کریں، تو آپ رو پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جنگ میں گیا ہوں، آج آپ نے بچوں اور عورتوں پر میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، سبحان اللہ، کہ جیسے حضرت ہارون کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون تھے نا، آپ میری مانند اسی طرح ہیں، بے منزلہ اسی طرح ہیں۔ تو اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے ایک بڑی خوب بات فرمائی الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث پاک کو قبلہ آپ غور سے پڑھیں نا
اگر میرے آقا یہ نہ فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہو سکتا ہے مرزائی یا قادیانی کہتے کہ دیکھو جی حضرت ہارون تو نبی تھے، اس کا مطلب ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کہہ دیتے، اور کہتے بھی ہیں لوگوں نے کتاب میں لکھے، اب وہ بحث ہم کرتے نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ دروازے ہی بند کر دیا، فرمایا عظمت تو تیری ویسے ہی ہے، سبحان اللہ، لیکن غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن میں ختم نبوت کا تاج پہن کے ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوبصورت آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، مطلب ایک بندہ طاقتور ہے، جرأت ہے، ہمت ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا حق اس کا تھا، لیکن اس نے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا۔ اس پر مولا علی پاک کی بھی کوئی ایسی مثال ہے؟ جی ویسے تو بہت مثالیں ہیں جی، لیکن ایک عرض کروں گا کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی نا، جی جی، تو آپ کی زرہ مبارک ایک کافر نے اٹھا لی، جی، اب اس نے چوری کر لی۔ جی، تو اس وقت جو قاضی تھے نا، وہ قاضی شرح تھے، اللہ اکبر، وہ بٹھائے ہوئے بھی حضرت مولا کائنات کے ہیں، کوفے کے قاضی تھے، اللہ اکبر، آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اب آپ نے ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ جی جب مقدمہ دائر ہوا تو اس کو بلایا گیا جس نے زرہ چوری کی تھی، جی، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ تو قاضی شرح نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ گواہ پیش کریں، اگر آپ کی چوری ہوئی ہے، اگر آپ کی چوری ہوئی اور زرہ آپ کی ہے جی تو اس پر آپ گواہ پیش کریں شریعت کے مطابق۔ جی، اور گواہ کون تھے؟ ایک آپ کے غلام تھے اور ایک حضرت امام حسن مجتبی۔ سبحان اللہ، تو قاضی شرح نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے میرے خیال میں نا جی، غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، اللہ اکبر، لہٰذا یہ زرہ اس کی خلیفہ وقت کے خلیفہ وقت۔ خلیفہ وقت ہیں اور ان کا بٹھایا ہوا بندہ کہہ رہا ہے جی، کہ آپ کی یہ دو گواہ جو آپ لے کر آئے ہیں وہ قبول نہیں ہے۔ وہ خلیفہ، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ہے اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، بالکل۔ اور جب یہ بات ہوئی تو قاضی صاحب نے فتویٰ اس کے حق میں دے دیا کہ زرہ اس کی ہے۔ جب فتویٰ دے دیا تو حضرت مولا کائنات نے یہ قبول کیا اس فیصلے کو، سبحان اللہ، فراخ دلی سے، فراخ دلی سے، جی اور فرمانے لگے چونکہ ہم گواہ پیش نہیں کر سکے، جی، اگرچہ مقدمہ سچا ہے، جی، لیکن جو شرعی اصول و ضوابط میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ سبحان، اب جس نے زرہ چوری کی تھی، جب اس نے دیکھا کہ اسلام کا اتنا حسن ہے اور اللہ نے اتنا شرح صدر عطا فرمایا ہے اور اتنی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود اتنا اظہار فرما رہے ہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ اور آج کے دور میں، آج کے دور جی وہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، یعنی یہاں تو حق نہ بھی ہو تو پیسوں کے ذریعے وکلاء کو اور ججز کو خریدا جا سکتا ہے، ان سے اپنے حق میں بیان لوگ دلوا لیتے ہیں، اور یہاں حضرت علی پاک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر اللہ پاک نے قیامت تک ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا۔ اچھا، ایک اب چلیں باتوں میں، آپ نے یہ بات تو فرما دی، ایک بڑے مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے مطلب کوئی فیصلہ فرمایا، مطلب فیصلہ یہ فرمایا کہ کوئی کسی نے چوری کی اور اس کا فیصلہ یہ بنتا ہے اسلام میں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو بعد میں آپ نے وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی جوڑ دیا، اس کا کوئی حوالہ ہے؟ اگر تھوڑا سا کوئی ذہن میں بات ہو تو تھوڑا اس کو ہمارے ناظرین کے لیے بیان کرو۔ جی پہلے میں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں پھر حوالہ بھی دیتا ہوں۔ جی جی، حضرت علی پاک کا ایک محب تھا، جی، اس سے غلطی ہوگی، اس نے چوری کر لی۔ اللہ اکبر، جب وہ پکڑا گیا اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کی ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی سے، اللہ اکبر، اور ایک شخص ابن قرار، جی، ان سے ملاقات ہوئی، دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہاتھ کٹنے کے بعد، جی ہاتھ کٹنے کے بعد غلام، جی محب تھا، غلام نہیں تھا، محب تھا، محبت کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب وہ جناب والا، یعنی محبان علی سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں؟ جی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی کو مان لے تو پھر کیا بات ہے، فیوز و برکات بھی ملتے ہیں، اور رجوع کر لینا۔ کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہم کے بعد صحابہ کرام وہ محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں الخطا، اس کے بعد ہیں وہ جو بقیہ معاملات ہیں وہ ہم سے معاملات ہو سکتے ہیں، ہمارے دل میں تو محبت علی پاک ہے نا، تو ہم سے غلطیاں، محبان علی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا، بہرحال انہوں نے جناب والا حضرت سلمان فارسی سے ملاقات کی، جی، ملاقات کے بعد وہ ابن قرار نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جی،
انہوں نے پوچھا بھائی ہاتھ کیوں کٹا ہے؟ جی انہوں نے کہا جی بس مجھ سے چوری ہو گئی تو حضرت علی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، اور بڑے احترام سے نام لیا۔ سبحان انہوں نے کہا ہاتھ تیرا کاٹا اور آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں؟ اللہ انہوں نے کہا ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، وہ داماد رسول ہیں، اللہ وہ خیر النساء کے خامد ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کے والد ہیں اور حسنت حسنین کے بابا جان ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا اتنی تعریفیں کر رہے ہیں آپ، ہاتھ بھی آپ کا کاٹا ہے؟ اللہ اور یہی بات جا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات سے کہہ دی اللہ کہ حضور اس سے جرم ہوا، ہاتھ کاٹا گیا، آپ بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو بلایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑا، اوپر تولیہ رکھ دیا، پھر جب وہ ہٹایا نا تو اس کا ہاتھ بالکل سلامت تھا۔ رومال جب ہٹایا نا تو ہاتھ بالکل سلامت تھا۔ بڑی بات ہے، اب ہاتھ کٹ کے ادھر گرا پڑا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور رگیں کٹی ہوئی ہیں، خون۔ تو قبلہ اگر کسی کے ذہن میں بات آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو ذہن میں نہ آئے ہو جائے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کیا، میں یہی آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ میں ہاتھ کٹا ہوا جوڑ گیا آج کی۔ جی جڑ سکتا ہے نا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جب بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ اعضائے بدنی اس کی ہوتے ہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب مولا کائنات ہوں، سبحان اللہ، شیر خدا ہوں، سبحان اللہ، مشکل کشا ہوں، سبحان اللہ، اور اللہ کے اذن سے ہاتھ جوڑے اور دعا فرمائے تو اللہ کیسے دعا قبول نہیں کرے؟ ہاتھ جڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب والا تفسیر کبیر کے اندر سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کے تحت امام فخر الدین رازی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، شواہد النبوت میں بھی ہے، سبحان، لیکن سب نے نقل تفسیر کبیر سے کیا ہے، سبحان اللہ، اصل حوالہ تفسیر کبیر کا سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ آج سائنس جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے جب ان کے یہ واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت اور کیا منظر ہوگا ڈاکٹر صاحب، ایسے یہ سب کیا منظر ہوگا۔ اب وہ صحابہ کرام سارے موجود ہوں گے، اب ایک بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے اور اوپر لمار لپیٹا جا رہا ہے، اور یہ کیوں فیضان مل رہا ہے؟ محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے مل رہا ہے، یعنی کچھ بھی ہوا دل سے بغض نہیں ہوا حضرت علی کے بارے میں، محبت قائم رہی۔ بہت خوبصورت، محبت علی دل میں ہو تو پھر کٹے ہوئے ہاتھ پہ جوڑ جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ تو مولا علی پاک کی انہوں نے صحابہ کرام نے شان دیکھی ہے، اور کیا منظر ہوگا جب حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی ہے اور وہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا وہ ڈھیلا اٹھا کر ان کی آنکھ والی جگہ، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رگیں شگیں نہیں ہیں، آنکھ ضائع ہو چکی ہے، خون بہہ چکا ہے، لیکن سرکار رکھتا ہے۔ اور یہاں دنیا کا بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ کیا کرے گا؟ جو منکرین معجزہ ہیں، جو منکرین کرامت ہیں، ہم ان کی بات تو کرتے نہیں، انہوں نے تو ماننا نہیں، لیکن قرآن و سنت سے تو بات ثابت ہے نا کہ وہ باتیں جو عقل میں نہ آئیں اگر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو وہ قدرت کہلاتی ہیں۔ اگر اللہ پاک اپنے کسی نبی پاک کے ذریعے وہ اس بات کا اظہار کروائے تو اس کا معجزہ ہوگا، اور اگر وہی کام اللہ کا کوئی ولی کر دکھائے، طاقت اسی کی ہے، اگر وہی طاقت کسی ولی کے ذریعے اس کا اظہار ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ اچھا، کرامت سے مجھے چلیں یہ بات یاد آ گئی، کوئی ایک اور سنا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے ویسے جی۔ علی پاک کا نام اور یہ بھی تو علی پاک کا نام آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جی بالکل، ذکر علی بھی عبادت ہے، جی بے شک، الحمدللہ۔ تو چلیں، اچھا کرامت کے ساتھ میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، جی کچھ شیطانی طاقتیں بھی خلاف عقل کام کرتی ہیں، وہ کرامت نہیں ہوتی، استدراج ہوتا ہے۔ اللہ، کئی لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں جی جی کہ یہ جو شیطانی طاقتیں یہ مداری پنا یہ کام کر رہے ہیں شاید یہ بھی کرامت ہے، یہ استدراج ہے۔ اور یہ جو رجب شریف میں سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی نگاہ سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، 90 لاکھ مشہور ہے، تو وہ جو آپ کے پاس جوگی آیا تھا جے پال، تو وہ تو اڑ رہا تھا ہوا میں اور بڑا بلند، اور جناب تو وہ تو کافر ہے۔ تو حضرت علی میرے آقا کے جانشین ہے، اپنے نمبر چوتھے نمبر پہ نا، بے ترتیب خلافت کی طرف سے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی اولاد ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ اللہ، تو مقصد کہنا ہے کہ اگر یہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں ناظرین کو یہ پیغام آپ کے ذریعے دلوانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خلاف شریعت کام کرے، کوئی شخص خلاف شریعت کام کرے یا مطلب خلاف شریعت کام کرتا ہو، لیکن اس سے کسی ایسی بات کا ظہور ہو جائے تو ہم اس کو کرامت کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ طریقت اور شریعت
کا جامع ہوتا ہے. ہاں جامع. اگر دونوں جمع ہوں گے پھر اس سے کوئی بات ظاہر ہو تو ہم کہیں گے وہ اللہ ان کے ہاتھ سے وہ کرامت کا صدور کرواتا ہے. ٹھیک ہو. ورنہ وہ جے پال جوگی کو تو آپ نے جوتے کو حکم دے چل تو اڑ سکتا ہے تو ہمارا جوتا بھی اڑ سکتا ہے, تو وہ جوتے مار اس استدراج کو پھر آپ کی جوتی نے نیچے اتارا. سبحان اللہ. بھلے کی جوتی اس استدراج کو دفع کر سکتی ہے, رفع کر سکتی ہے. اچھا, حضرت علی پاک کی 2 کرامات میں عرض کرتا ہوں. ایک شواہد النبوت میں ہے, حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دریائے فرات جو ہے اپنے جوش میں آ گیا اور علاقے میں سیلاب آ گیا. لوگ اکٹھے ہو کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور یہ معاملہ ہے, علاقہ اور یہ شہر ڈوب رہا ہے, مہربانی فرمائیں. تو آپ نے سواری پہ سوار ہوئے, اس سے پہلے محبوب علیہ السلام کا لباس زیب تن فرمایا, آپ کا جو ہے نا آسا مبارک لیا اور دریائے فرات پہ پہنچ گئے. جیسے دریائے فرات پہ پہنچ گئے نا تو اس کو اشارہ کرتے پانی کو, اور پیچھے ہو جا, اور پیچھے ہو جا, اور پیچھے ہو جا. آپ آسا مبارک سے اشارہ کرتے گئے, پانی اور پیچھے ہوتا گیا, اور پیچھے ہو گیا. جی, دریائے فرات. اور پھر جو لوگ ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا علی پاک اتنا کافی ہے بس, اب یہ آپ نے فرمایا آگے نہیں آنا. اللہ اکبر. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ڈنڈے سے پانی, ڈنڈے سے, ہاں جی, اور جہاں نشان لگا دیا اس سے وہ پانی اوپر جانا ہے, اور آج تک وہیں کے وہیں آگے نہیں آیا, جیسے پیچھے ہوا ہے جو دریا اور مولا علی نے جو نشان لگایا وہاں فرات کا پانی اوپر نہیں آ سکتا. جی ہاں. اسی طرح بخاری شریف کی ایک شرح ہے, امام صفیری ایک بزرگ گزرے, ان کی بخاری کی شرح ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں, وہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور میں جنگل میں جا رہا ہوں تو حفاظت کے لیے کچھ عطا فرمائے. آپ نے اپنی انگوٹھی دے دی اور فرمایا یہ میری انگوٹھی لے جائے, اگر کوئی درندہ تیرے قریب آئے نا تو اس کو یہ انگوٹھی دکھانی ہے. اور جس وقت وہ گئے نا تو ایک درندہ آیا خون خوار تھا, جیسے اس شخص کے قریب آیا نا تو اس نے اپنی انگوٹھی دکھائی, اور انگوٹھی تو مولا کائنات کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جیسے انگوٹھی دی نا تو وہ شعر کہنے لگا لا اسکن بے بلادن یشکون فیہا لعلی ابن ابی طالب. کہتے ہم اس شہر میں نہیں رہتے کہ جہاں ہماری شکایتیں حضرت علی کے پاس جائیں, ہم جا رہے ہیں بھائی تجھے کچھ نہیں کہتے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. یہ بھی آپ کی کرامت, کمال کرامت آپ نے سنائی, دل خوش ہو گیا کہ جہاں مولا علی پاک کو شکایتیں لگائی جائیں تو جانور بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مولا علی کو ہماری شکایت نہ لگے. تو محبان علی کو بھی چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ مولا علی پاک کو ناگوار گزرے. دیکھیں نا, اب حضرت زرار بن ازور کا ہے نا واقعہ, آپ گھوڑے پہ جا رہے تھے, گھوڑا چلتا نہیں تھا تو انہوں نے لاٹھی ماری اور کہا تیز چل ورنہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیری شکایت کروں گا. اور پھر وہ گھوڑا سرکار کا نام سنتے ہی بجلی ہو گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پتہ چلا جانور بھی حیا کرتے ہیں, عظمت اولیاء اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے حضور, ماشاء اللہ. اچھا, حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت علی پاک جو ہے وہ صحابہ کرام آپ کو بہت بڑا قاضی مانتے تھے. تو ظاہر ہے جو جن کو بہت بڑا قاضی مانا جاتا ہے تو ان کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کوئی ایک فیصلہ بھی, اور یہ چونکہ ناظرین کرام ہمارا جو موضوع ہے, ایک موضوع ہے مولا علی پاک کی شان قرآن پاک کی نظر میں, جیسا کہ ہم نے مقام صدیق قرآن پاک کی نظر میں, تو اسی طریقے سے ہمارا دوسرا موضوع ہے شان مولا علی پاک حدیث پاک کی نظر میں, اور تیسرا موضوع جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جو ہم گفتگو ہماری جاری ہے, وہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں ان سے, چونکہ ہمارے مطلب ہے کہ انتہائی قابل احترام اور صاحب مطالعہ شخصیت ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ مولا علی پاک کی ذات پاک کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تھوڑا تھوڑا ان سے ہم فیض حاصل کریں. اس لیے میں مختلف پہلوؤں سے سوال کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک اوور آل یہ موضوع ہو جائے. اور انشاءاللہ فقیر نے بھی ایک موضوع بیان کرنا ہے اس پر, کرامات مولا علی, وہ انشاءاللہ میرا بھی آپ مراعظہ فرمائیں گے. تو اس لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا کوئی فیصلہ میں. فیصلے آپ نے بڑے خوبصورت فرمائے ہیں, سارے فیصلے اعلیٰ ہیں, عرفہ ہیں. ایک فیصلہ بڑا خوبصورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں, اتفاق سے دونوں حاملہ تھیں اور بیک وقت دونوں کو بچے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اب جس کا بیٹا پیدا ہوا وہ بے ہوش تھی, اچھا, جس کی بیٹی پیدا ہوئی وہ ہوش میں تھی. اس نے جب دیکھا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے, اس نے بچے بدلی کر لیے.
अल्लाहु अकबर। अब ज़माना है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सुभान अल्लाह। अब आपके पास आया ये फ़ैसला जी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने भी खूबसूरत फ़ैसला फरमाया देखने के लिए कि सच्चा कौन है झूठा कौन। फरमाया इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। तो जो सच्ची माँ थी, हकीकी माँ थी, उसने कहा बस रहने दे, इसके टुकड़े ना करें। फैसला हो गया था। लेकिन हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया कि ए उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसका फ़ैसला कुरान के मुताबिक हम करते हैं। आपने फरमाया जी करें। फरमाया इनसे कहें कि ये चांदी की हम वज़न कटोरियाँ बनवा के लाए। अच्छा। चांदी की हम वज़न कटोरियाँ बनवाई गई और तराजू में जी जी अच्छा। और उन फरमाया कि पर्दे में बैठकर ये अपने दूध से भर दें। अब तराजू मंगा लें, इनका वज़न करें। जब वज़न किया तो एक पलड़ा हल्का था, एक भारी था। फरमाया ये दूध किसका है जो भारी है? कहा इस औरत के। फरमाया बेटा इसका है। और जो हल्का है बेटी इसकी है। तो उन्होंने कहा हुजूर ये कहाँ से फैसला किया? फरमाया कुरान में जो विरासत तकसीम की गई है ना, तो बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा है। सुभान अल्लाह। और आप जो है ना, इसकी तफसीर में इमाम सफ़ीरी ने शरह बुखारी में लिखा है कि सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि जो ग़िज़ा होती है वो बेटे के लिए, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है वो डबल होती है। अच्छा जी। और बेटी के लिए जो है वो सिंगल होती है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की छाती से जो बच्चे को दूध मिलता है, अगर बेटी होगी तो उसमें ग़िज़ाइयत बेटे की निस्बत कम होगी, क्योंकि असल जो है पहली तो घर से विरासत दूध ही शुरू होता है ना। सुभान अल्लाह। तो हज़रत मौला कायनात ने ये फैसला किया और फरमाए जो दूध जिसका भारी है ना, ये बेटा उसका है। क्या बात है, खूबसूरत, माशाअल्लाह। और ये मौला अली पाक की फिरासत जी। और ये मौला अली पाक खुद ही फरमाते हैं ना कि कुरान पाक की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसका शान नज़ुल मैं ना जानता हूँ। शाम को नाजिल हुई, सुबह नाजिल हुई, पहाड़ पर नाजिल हुई, दरिया पे नाजिल हुई, सब कुछ जानते। इस वजह से नाजिल हुई है, सब जानते। सुभान अल्लाह। तो ज़ाहिर है जो सब जानते। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सुभान। शहर में बाद में जाएंगे, पहले दरवाजे तक जाएंगे, पहुंचेंगे तो तहाँ पर। चलें लगे हाथों में एक और सवाल आपसे करता हूँ। ये तो मौला अली पाक का फैसला हो गया। तो ज़ाहिर है वो हदीस पाक है कि बेटा बाप का राज होता है। अलवालदो सिर्रुन लिअबीही, बेटा बाप का राज होता। तो क्या ऐसे कोई फैसला इमाम हुसैन पाक का या इमाम हसन पाक का, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा चलें, अब बात आ गई है तो मैंने आपसे पूछ लिया, फरमाएं। देखें हज़रत हसनैन करीमैन ने अपने वालिद ग्रामी अलैहि रहमा से इल्म, हिकमत, फ़हम, फरासत से वाफिर हिस्सा पाया है। हज़रत इमाम हसनैन करीमैन दोनों। तो अब करबला में जो इस्तिकामत का एक बाब है ना, ये करामत से अफजल है। ये उनकी निगाह फौकल करामा। ठीक है। इसी तरह हज़रत इमाम, मादरत चाहूँगा, एक बात मुझे याद आ गई, यहाँ मैं छोटी सी कर दूँ आपकी इजाज़त। नाज़रीन इकराम, एक बुजुर्ग के पास एक बंदा जो है वो मुरीद होने आया। 10-15 साल उसकी खिदमत में रहा, सुबह शाम 24 घंटे। मुरीद ना हुआ, पीर साहब इंतजार में थे कभी ये कुछ हमसे मांगे। तो एक दिन वो जाने लगा, उसने बिस्तरा पूरी उठा, फरमाया कहाँ चल दी? उसने कहा जनाब मुरीद होने आया था, बस मुरीद नहीं हुआ जा रहा हूँ। फरमाया मुरीद ना होने की वजह क्या है? उसने कहा जी मुरीद ना होने की वजह है कि मैंने को आपकी करामत ही नहीं देखी। फरमाया तेरे नज़दीक करामत किस चीज़ का नाम है? वो कहता जनाब मेरे नज़दीक तो करामत कोई ऐसी मुहय्यर, कभी आप हवा में नहीं उड़े। फरमाया अगर हवा में उड़ने का नाम करामत है, कौवे कबूतर सारे वली हैं, चुप हो गया। फरमाया और कहने लगा कभी आपने पानी पर भी तैर कर नहीं दिखाया, चल कर नहीं दिखाया। फरमाया जो पानी में रहती हैं मछलियाँ, कौवे, मेंढक और मगर सारे वली हैं। वो चुप हो गया। आपने फरमाया ये बताओ कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी नमाज जो मैंने बग़ैर जमात की पढ़ी हो, पहली सफ़ में ना हूँ, दाएं तरफ ना हूँ, बग़ैर दस्तार के पढ़ी हो, मेरी कभी गैर मुक़द्दस सुन्नतें इतने 10-15 सालों में कज़ा देखी हैं, कभी तहज्जुद 4 कज़ा देखी है। वो कहने लगे ये तो नहीं देखी कभी। इस पर तो आप माशाअल्लाह हर नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं और दाएं तरफ सफ़ में, पहली सफ़ में दस्तार के साथ। तो सर आपने फरमाया ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत पर पहरा देना, अल इस्तिकामत फौक़ल करामत, हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को मजबूती से पकड़े रहना, इसी का नाम करामत है। हज़ूर माज़रत चाहूँगा, बात आ गई तो जी। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि बड़े थे जी, तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अदालत लगी हुई है। एक केस आ जाता है। केस की नौयत ये थी कि एक आदमी ने कत्ल किया था और इकबाल जुर्म और इकरार जुर्म कर लिया था और आपने उसकी दियत के लिए उसके सर कलम करने का हुक्म दे दिया था। जब उसको लाया गया दरबार में सर कलम करने के लिए
تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہنے لگا جی یہ قاتل نہیں ہے، قتل میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے کہ کیسے ہوا یہ، تم نے قتل کیسے کیا، اس کی ذرا رداد بتاؤ۔ اس نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ میں گیا، ایک لالچی تھا مال کی لالچ کے لیے، میں نے ایک بندے کو قتل کیا اور اتنے میں کسی کی آہٹ کی آواز آئی، تو اس دن قربانی کا دن تھا۔ یہ شخص تازہ جو ہے وہ کوئی جانور ذبح کر کے خون آلود چھری لے کے آیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا، تو کچھ درخت لگے ہوئے تھے ان کے پیچھے میں اوٹ میں چھپ گیا، اور یہ جب آیا نا تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی، یہ آیا پیشاب کرنے کے لیے۔ اتنے میں جو داروغہ تھا وہ آ گئے، پولیس والے آ گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو لہٰذا اب چونکہ یہ اس کا سر جا رہا ہے تو مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا بے قصور قتل نہ ہو جائے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں بتانے کے لیے کہ قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ آپ نے حضرت مولا کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص کو پوچھا تم نے کیوں اقرار جرم کیا؟ اس نے کہا حضور خون آلود چھری تھی، نوعیت ایسی تھی، اگر میں کہتا کوئی میری مانتا نہ تو میں نے وہ اقرار جرم کر لیا، رنگے ہاتھوں میں پکڑا گیا، خون آلود چھری تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن کہاں ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹے سارا کیس تیرے سامنے، اب فیصلہ آپ کریں۔ کیا بات، کیا تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بارے میں تو ہے نا العلی و مال قرآن، القرآن و مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور میرے بیٹوں نے میرے اس قرآن کے فیوز و برکات سے کتنا حصہ لیا ہے، میری تربیت سے کتنا اثر لیا ہے، جو میں قضا کے ایک اہم منصب پر فائز ہوں، میرے فیصلے انہوں نے کتنے جج کیے ہیں، کتنا سمجھا اس بات۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے امیر المومنین آپ اس طرح کریں، اس آدمی کو چھوڑ دیں جس نے اقرار جرم کیا ہے، اور اس کی جو دیت ہے نا وہ بیت المال سے کر دیں۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے یہ قاتل ہے، فرمایا قاتل تو ہے لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ جہاں اس نے ایک جان لی ہے وہاں ایک کو بچا کے انسانیت کو بچایا بھی تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات اس بات سے اتنا خوش ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا، اور اس کی جو دیت تھی بیت المال سے جو ہے وہ ادا کر دی گئی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بڑے لوگوں کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں، جی بڑے ہوتے ہیں، جیسا باپ ویسے سرکار کا فرمان وہی آ گیا نا کہ باپ بیٹے کا راز ہوتا ہے۔ اچھا حضور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تو ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم بھی تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہ آنکھوں کا نور اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے چونکہ وہ جو اندر کا نور ہے، دل کا نور، اس سے تو وہ اندر کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مولانا پاک کو ایسا واقعہ ہے؟ جی متعدد واقعات ہیں، ایک واقعہ جو ہے وہ طویل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جی، کہ ایک دن نا آپ نے فجر کی نماز پڑھائی کوفہ کی جامع مسجد میں۔ نماز پڑھانے کے بعد نا اپنے غلام کو فرمایا فلاں گھر چلے جاؤ، وہاں پر دو میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، اگر نہ آئے تو میرا بتانا کہ آپ کو امیر المومنین حضرت مولا کائنات نے یاد فرمایا۔ اب جب وہ بندہ گیا دونوں کو لے آیا تو آپ نے پوچھا کس بات سے جھگڑ رہے ہو؟ اب کھڑے کوفہ کی جامع مسجد میں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، نفرت آمیز کلمات بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا، میں سنتا۔ وہ اپنے گھر میں ہے جی، یہ خدا کے گھر، خدا کے گھر میں ہے، اور یہاں پہ ان کی میاں بیوی جو اس وقت ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ جی۔ جب بلا کے لائے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کل ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم میاں بیوی ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور بس ساری رات ہماری تان و تشنیع میں گزری ہے، لڑائی جھگڑے میں گزری ہے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر میں کچھ کہوں تو تم جھوٹ تو نہیں بولو گی، سچ بولو گی؟ اس نے کہا جی میں سچ بولوں گی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت یاد کرو کہ تیرا ایک لڑکے کے ساتھ یارانہ تھا، وہ تیرے انتظار میں رہتا تھا، تم چھپ چھپ کے ملتے تھے، تمہارے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی، وہ وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن رات کو تو گھر سے نکلی اور تیرے جو بطن میں ہے نا اس کا بیٹا ہے جو بغیر نکاح کے ہے، اور جب
वज़ा हमल हुआ, चूँकि तू कुंवारी थी, तो इस बात को छुपाने के लिए अपनी माँ के साथ गई, जो बेटा पैदा हुआ उसको तूने जंगल में फेंक दिया। लेकिन जब बच्चे को तूने फेंका तो एक कुत्ता आ गया उसको खाने के लिए। अगरचे नस्ब ठीक नहीं था बच्चे का, लेकिन माँ तो माँ थी। तो तूने कुत्ते से बच्चे को बचाने के लिए पत्थर मारा, और वो पत्थर उस जानवर के बजाय उस बच्चे के सर पे लगा, सर उसका फट गया। नौमौलूद बच्चे को तूने अपना दुपट्टा फाड़ के उसके सर पे बांधा, और इसके बाद तुम चली गई, फिर कोई पता नहीं क्या हुआ। उन्हें कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या हुआ। अल्लाह। इसको एक चरवाहे ने इसकी परवरिश की, ये बड़ा हो गया, और उस नौजवान को कहा सर से कपड़ा हटाओ। जब हटाया तो वो जख्मी था। फरमाया ये वही तेरा बेटा है, ये तेरा खामद नहीं है। ये नफरत इसलिए हो रही थी कि तू इसकी माँ है और ये तेरा बेटा है। मियाँ बीवी नहीं, माँ और बेटा बन के रहो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें गुनाह से मजीद बचा लिया। अल्लाह अकबर, क्या बात है हुजूर। आपने घर में बैठ के मौला अली पाक जो हैं उनके मौजूदा वाक़यात से भी बाखबर हैं, और जो पीछे गुजर चुका है उस वक्त जब वो उसकी जो बीवी हैतमा वो कुंवारी थी, उसके साथ जो मामला पेश आया और उस सारे को मौला अली पाक ने बयान फरमाया। अब ज़ाहिर है मौला अली पाक के पास वही तो आती नहीं है, मतलब वही तो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के पास आती है। अब हम तो नूर फिरासत है, हम यहाँ भी नहीं कह सकते कि किसी फरिश्ते ने आकर बताया है, ठीक है ना जी। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मौका वाज़ेह हो जाता है कि हम अल्लाह वालों की जो शाने मानते हैं को वो मन गढ़त नहीं है, उनका सबूत कुरान और हदीस से है। बिल्कुल। और मौला अली पाक के दिल में ये बात डालने वाला अल्लाह है। हम ये मानते हैं अल्लाह के वलियों के पास जो इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन वो बतदरीज है कि वली अपने मुर्शिद से फ़ैज़ लेता है, वो अपने मुर्शिद से, फिर मौला अली पाक, फिर सरकार अलैहिस्सलाम से ही सबको फ़ैज़ नसीब होता है ना जी। आपकी बात को बढ़ाने के लिए एक और हदीस पाक है कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के सामने खड़े थे और फरमा रहे थे कि तू ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान, और साथ हज़रत मौला कायनात तशरीफ़ फरमाते, फरमान लगे आए उमर ये नफ़ा भी दे सकता है, ये नुकसान भी दे सकता है। अल्लाह ने इसको 2 आँखें और ज़बान अता फरमाई है, ये जिसके हक़ में गवाही दे देगा अल्लाह इसकी शफ़ाअत कबूल करेगा। अब वो पत्थर होके जानता है। अल्लाह अकबर, क्या बात है था, वो पत्थर होके जानता है जी जी, और को पता है, पत्थर को पता है। क्या मतलब? अच्छा फिर कमाल ये वो ये बताएगा ये फलां शख्स और फलां का बेटा आया था, इसने इस्लाम किया था, यहाँ पहुंचा था। दूर से सलाम करे उसको जानता है, उसको भी जानता है। जो चूमे तो चलो वो तो उसने तो चूम लिया, जो दूर से ऐसे करते हैं जो रश की वजह से, वो तो उनको भी जानता है और क़यामत तक जानेगा। तो जिसके हक में ये गवाही देगा उसको फायदा होगा। और ये हजरत अली पाक यही तो समझाना चाह रहे थे कि ये पत्थर अल्लाह की अता से जानता है, इसका जानना जाती नहीं है। तो पत्थर अल्लाह की अता से जानता है आपका नाम, आपके अब्बा जी का नाम और इस्लाम करने वालों को, तो मौला अली ना जाने, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है। अच्छा, ना उसका दिल है, ना उसमें रगे हैं, ना खून है, ना हड्डियां हैं, ना धड़कन है, ना किसी स्कूल में गया, ना मदरसे में गया, ना उसके पास कोई मतलब कंप्यूटर नुमा दिमाग है जिसमें वो बातें महफूज हैं। वो पत्थर जानता है, पत्थर यानी अल्लाह पाक अगर चाहे तो पत्थर को ये ताकत दे सकता है। अगर वो हजर को इतनी ताकत दे सकता है तो बशर को कितनी ताकत। सुभान अल्लाह। तो फिर मौला अली पाक तो सुभान अल्लाह, मौला अली पाक तो जी जी सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने फरमाई। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और हम सब नाज़रीन, मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ हैं, हम सब इनके मशकूर हैं कि आपने अक़ीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी फरमाते हुए इतनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमें नवाजा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी। और इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट इसी मंथ में, इसी माह मुक़द्दस माह रजब में डॉक्टर साहब से एक और मौजू भी है, वो है हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह। उस पर बड़े खूबसूरत इंशाअल्लाह हमने लेक्चर डॉक्टर साहब से लेना है। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह जो उनकी सीरत पाक के मुख्तलिफ, हम जो कि हनफी हैं तो सीरत तय्यबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के जो मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाए, अवाम उन्नास के सामने लाया जाए। आप दुआ फरमाएं मेरे लिए, इंशाअल्लाह इसी माह मुक़द्दस में हम हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ का जिक्र भी आप मेरे पेज से मुलाज़ा फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र भी आप मेरे पेज से मुलाज़ा फरमाएंगे। तो आप सब हमारे लिए, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि हमारे मसलक पर जो बाद हज़रात वैसे ही नाम नहाद इतराज़ात उठाते हैं, हमने उनसे क्या लेना देना, लेकिन हमने अपनों को बचाना है और बताना है कि हमारा जो अक़ीदा है वो मन घड़त नहीं है। अहले सुन्नत अल्लाह के कुरान पाक से और सरकार के फरमान पाक से जिनकी शान मानते हैं वो सच्ची शान हैं। तो मैं आखिर में क़िबला डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा,
آپ ہمارے محسن ہیں، مربی ہیں، مشفق ہیں، میرے بڑے کرم فرمائے ہیں۔ تو آپ حضرات، آپ جو ہے ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کرام کے لیے جو بیمار ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، آپ دعائے خیر فرما دیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ قبلہ مفتی صاحب کی جو مسائل دینیہ ہے اس کو قبول فرما، آمین۔ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرما، جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، میرے مالک سب کی خیر فرما، آمین۔ سب کو زندگی اسلام والی عطا فرما، جب ہم دنیا سے جائیں تو موت ایمان والی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو اور تیرا محبوب پسند فرمائے، ایسے کاموں سے پناہ عطا فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنتے۔ یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرے اور تیرے محبوب کا جو رشتہ ہے، محبوبیت ہے، اس کی بھیک نصیب فرما، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں محبوب علیہ السلام کی ایک ایک نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں زندگی بھی عقائد اہل سنت پر عطا فرما، ہمیں موت بھی عقائد اہل سنت پر عطا فرما، اور قیامت والے دن اپنے نیک اور پاک باز لوگوں کے سایہ عاطفت میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیکوں کے ساتھ ہو، ہماری قبر بھی نیکوں کے ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، میرے محبوب علیہ السلام کی امت کی خیر فرما۔ اے اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تکلیفیں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، اس عاجز کی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ صحابہ اجمعین، لا الہ الا محمد۔